کل میں ایک یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پر کچھ کام کر رہا تھا کہ وہاں مجھے اس یونیورسٹی کے مقاصد نظر آیا جن مقاصد کی بنیاد پر اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جب میں نے ان مقاصد کو پڑھا تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ کیا کوئی یونیورسٹی ان مقاصد پر پورا اتر رہی ہے؟ میں نے اپنے مشاہدات، اپنے دوستوں کے مشاہدات اور مختلف یونیورسٹیوں کے تجربات کو اکٹھا کیا تو میرے اس سوال کا جواب نفی میں تھا۔ ہمارے ایک وائس چانسلر صاحب تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جس شہر میں کوئی یونیورسٹی بن رہی ہے، اگر وہ یونیورسٹی اس شہر سے 10 سال آگے کام نہیں کر رہی تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آپ بڑے بڑے ممالک کی یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، ان ممالک کے بڑے بڑے مسائل اور ایشوز کو انہی یونیورسٹیوں نے حل کیا ہے۔ ان کے ریسرچرز اور پروفیسرز حضرات نے محنت کر کے ان مسائل کو حل کیا یا ان مسائل کا حل پیش کیا۔ آپ ادویات سے لے کر گاڑیوں تک، جوتوں سے لے کر کپڑوں تک، انفراسٹرکچر سے لے کر مشینری تک، جس شعبے میں بھی چلے جائیں اس شعبے کے مسائل اور اس شعبے کے اندر جدیدیت کو اسی یونیورسٹی نے فروغ دیا ہے۔ اب آپ پاکستان میں آ جائیں، صرف اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں کئی بڑی یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں، لیکن ہم 32 سال سے ایک ہی مسئلہ سن رہے ہیں کہ مارگلا کے پہاڑوں اور مارگلا کے جنگلات میں ہر سال آگ لگ جاتی ہے۔ اس آگ لگنے سے کئی درخت تباہ ہو جاتے ہیں، پرندوں اور جانوروں کا مسکن تباہ ہو جاتا ہے، مختلف پرندوں اور جانوروں کے رہن سہن اور خوراک متاثر ہوتی ہے، لیکن آج تک کسی بھی یونیورسٹی یا ادارے نے اس چیز کا حل پیش نہیں کیا کہ ہم آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر آگ لگ بھی جائے تو بہت جلد اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ ہم ترقی یافتہ ممالک جیسے آسٹریلیا، امریکہ اور یورپ سے کیوں نہیں سیکھتے کہ ان کے جنگلات میں آگ کیوں نہیں لگتی، اور اگر لگ بھی جاتی ہے تو وہ اس کو اتنا جلدی قابو کیسے کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں خوراک کا مسئلہ ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہر سال ہمارے کسی نہ کسی جنس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی گندم کا بحران پیدا ہوگا، کبھی چاول کا بحران پیدا ہوگا، کبھی کپاس کا بحران پیدا ہوگا۔ ہم بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے زرعی ماہرین، ریسرچرز اور پروفیسروں کو بٹھا کر اس مسئلے کا حل کیوں تلاش نہیں کرتے؟ ہم اپنی خوراک کی کھپت کا چارٹ کیوں نہیں بناتے تاکہ ہم پیداوار اور آب و ہوا کے لحاظ سے اس ملک کو مختلف یونٹوں میں تقسیم کریں اور ہر یونٹ ایک جنس کے لیے مختص ہو، جس سے ہم اپنی پیداوار پوری کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی ہوا، زمین اور پانی تینوں آلودگی کا شکار ہیں۔ ہم کیوں یونیورسٹی کے ماہرین اور ریسرچرز کو بٹھا کر ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کی پروگرام کیوں نہیں بناتے؟ یونیورسٹیوں کے اندر ہر روز ماحولیاتی آلودگی، بایو ڈائیورسٹی، پتہ نہیں کون کون سے ٹاپک پر سیمینار ہوتے ہیں۔ ان سیمینار کا فائدہ ہمارے ملک کا ماحول، ہمارے ملک کی فضا، ہمارے ملک کا پانی پینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملک کے اندر کئی بڑے بڑے انجینئرنگ کالجز موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے ملک کے اندر بے ہنگم عمارتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ کالجز آسان، اچھے اور معیاری گھرانوں کے نقشے کیوں نہیں بنا کر دیتے جس سے بچت بھی ہو اور شہر بھی خوبصورت لگیں؟ بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہر سال یونیورسٹیوں سے کئی طالب علم اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے اور نہ ان کے پاس آگے کی کوئی سمت ہوتی ہے۔ وہ پریکٹیکل لائف کا آغاز کیسے کریں؟ کیا یونیورسٹیوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ طالب علم کو یونیورسٹی سے نکلنے سے پہلے مختلف بزنس پلان، مختلف بزنس آئیڈیاز پر کام کرنا سکھائیں اور مختلف بزنسز کی ٹریننگز وغیرہ دیں، تاکہ وہ جب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں اور پریکٹیکل لائف میں جائیں تو وہ صرف نوکری کی تلاش میں نہ رہ جائیں، بلکہ وہ اپنا کوئی کام، اپنا کوئی بزنس شروع کر سکیں تاکہ وہ ملک اور اس شہر کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ اور آخری سوال، اگر ہماری یونیورسٹیوں، پروفیسر اور ریسرچرز نے یہ کام نہیں کرنے تو پھر ان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم ہر سال ان اداروں پر اور ان کی ریسرچز پر کھربوں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ پھر ہم انہیں بند کر دیں تاکہ کم سے کم یہ خرچ تو بچے۔ ملک میں کالجز اور یونیورسٹیاں بھی کام کر رہی ہیں اور ملک کے مسائل بھی جوں توں بڑھ رہے ہیں، مسائل کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔